مجھے اقرار ہے کہ میں نے خود طلاق لی۔ مجھے یہ بھی اقرار ہے کہ طلاق لینا عورت کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ جس گھر میرا بیاہ ہوا وہاں مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، بس ایک ضمیر کی خلش کے سوا، لیکن ضمیر کی خلش بھی کچھ کم عذاب نہیں۔ سو میں نے طلاق لے لی اور اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، شرمندگی یا افسوس نہیں ہے۔ مطلقہ ہونے کا داغ لے کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ داغ نہیں بلکہ تمغہ افتخار ہے۔ عیش و آرام بھری اس دنیا سے نکل کر اپنی مفلسی میں دوبارہ سما جانے سے جو راحت و سکون ملا ہے وہ جنت کی راحت سے کم نہیں ہے۔ آپ حیران نہ ہوں، میں بتاتی ہوں کہ کیوں میں نے اپنے ماتھے سے سہاگ کا جھومر نوچ کر طلاق کا داغ لگانے کے لیے اتنی دعائیں مانگی تھیں۔ میں غریب مگر انتہائی شریف گھرانے میں پیدا ہوئی۔ میرے والد اسکول ماسٹر تھے۔ وہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں روز و شب کوشاں رہتے تھے، ان کو نیکی، شرافت اور دیانت کا درس دیتے تھے۔ بچپن سے انہوں نے ہمیں اخلاقیات بھرے سبق رٹوائے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ملاوٹ کرنے والے اور منافع خور دوزخی ہوتے ہیں، یہ قوم کی صحت سے کھیلتے ہیں اور ملت کو کمزور کر دیتے ہیں، ان کے رزق میں حرام اور پیٹ میں آگ اور انگارے بھرے جاتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہوگی۔ جب بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں راسخ ہو جائیں تو وہ بدی سے سمجھوتہ کرنے سے کترانے لگتے ہیں۔ والد صاحب نے مجھے ایم اے تک تعلیم دلوائی کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ کتنی دقتیں اٹھا کر انہوں نے مجھے اس منزل تک پہنچایا، جبکہ ہم گاؤں میں تھے اور یونیورسٹی شہر میں تھی۔ ایک پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ اس قدر قلیل ہوا کرتی تھی کہ 2 وقت کی روٹی عزت سے بمشکل پوری ہو پاتی تھی۔ ایسے حالات میں انہوں نے ہمت ہاری اور نہ ہی میں نے ہاری۔ میں چاہتی تھی کہ ایم اے کر کے ہائی اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں یا قسمت وری کرے تو لیکچرر بن کر والد صاحب کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ جب حالات کا ریلا آتا ہے تو برسوں کے خوابوں کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ ان دنوں میں لیکچررشپ کی اسامی کے لیے درخواستیں دی ہوئی تھیں کہ والد صاحب کی ملاقات گاؤں کے ایک امیر آدمی سے ہو گئی جس کا اپنا کاروبار تھا۔ اپنے پوتے کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آیا تھا۔ ابا جان سے ان کی اچھی گپ شپ ہوئی اور باتوں باتوں میں رشتوں کا ذکر چل نکلا۔ آفاق صاحب نے کہا، مجھے اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو کم از کم گریجویٹ ہو اور سادہ رہن سہن کی پروردہ ہو۔ امیری غریبی کے فرق کو میں اہمیت نہیں دیتا، لیکن جیسے ہر نوجوان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کی شریک حیات تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت اور خوش شکل بھی ہو، میرے زاہد کی بھی یہی آرزو ہے۔ میری بیوی نے کافی لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جس میں یہ تمام خوبیاں یکجا ہوں۔ دراصل گاؤں میں لڑکیاں خوبصورت تو بہت ہیں مگر تعلیم بس میٹرک۔ آپ ہی انصاف کیجیے، ڈاکٹر لڑکے کے لیے لڑکی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شہر میں تو بہت لڑکیاں مل جائیں گی مگر ہماری بیگم کے نہ جانے کیا منطق ہے کہ وہ اس بات پر اڑی ہوئی ہیں کہ مجھے بہو گاؤں میں رہنے والے گھرانے سے ہی چاہیے۔ آفاق صاحب کی یہ باتیں سن کر میرے سادہ دل و صاف کو والد صاحب بولے، بھائی صاحب اگر آپ پسند کریں تو اپنی بیگم کو ہمارے گھر بھجوا دیں۔ میری بیٹی گاؤں کی پروردہ لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے جس کے لیے وہ 2 سال یونیورسٹی کی گرلز ہاسٹل میں قیام پذیر رہی ہے۔ یہ سن کر آفاق صاحب کی باجیں کھل اٹھیں۔ وہ بولے، رشتے تو نصیبوں سے ہوتے ہیں، بہرحال میں آج اپنی بیگم کو آپ کے گاؤں بھیجوں گا تاکہ وہ ایک نظر آپ کی بچی کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہماری رشتہ داری ہو جائے، آپ تو بھلے مانس ہیں، یقیناً اولاد بھی آپ کی جیسی نیک سیرت ہوگی۔ خیر اس طرح آفاق کی بیگم ہمارے گھر تشریف لائیں۔ مجھے تو علم نہ تھا کہ یہ کیوں آئی ہیں، جیسا ہمارے مزاج میں تھا خوش اخلاقی سے مہمان کی آؤ بھگت کرنا وہ ہم نے کی۔ والد صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے دوست کے گھر سے خواتین آئیں گی۔ باتوں باتوں میں مسز آفاق نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر کافی اثر و رسوخ والے ہیں اور علاقے کے سیاستدان کی معاونت سے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کالج کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ گاؤں میں رہ کر تم نے ماسٹرز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ 2-4 ماہ میں ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا کالج کھلنے والا ہے، جو ہی منظوری آئے گی عمارت بننا شروع ہو جائے گی۔ مجھ کو ان کی باتیں بہت پسند آئیں کہ وہ تعلیم کی اس قدر قدردان ہیں۔ بہرحال جب والد صاحب آئے تو امی نے مسز آفاق کی بہت تعریف کی، اسی طرح جب وہ گھر گئیں تو اپنے شوہر اور لڑکے سے میری بہت تعریف کی، گویا کہ ان کو میں بطور بہو پسند آ گئی تھی۔ اگرچہ ایک سفید پوش پرائمری اسکول ٹیچر کی بیٹی تھی، والدین نے سوچا یہ بھی ان لوگوں کی بڑائی ہے۔ باوجود یہ کہ ہماری غریبی ثابت تھی، انہوں نے اس امر کو مسئلہ نہیں سمجھا اور ایک معمولی گھرانے میں بیٹے کا رشتہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ امی زاہد کا گھر دیکھنے گئی تو ان کی وسیع و عریض حویلی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا دولت تھی، کیا شان و شوکت تھی، نوکر چاکر تھے، گاڑیاں، سزوکیاں، ویگنیں تھیں، ہر شے منہ سے بول رہی تھی کہ دولت اس گھرانے کی باندھی ہے۔ امی ابا کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے ہم سیدھے سادے کم مایہ لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پسند کر لیا تھا۔ خیر یہ قسمت کا لکھا تھا، زاہد کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں آفاق صاحب کی بہو بن کے ان کے گھر گاؤں آ گئی۔ یہ بالکل غیر لوگ تھے مگر مجھے انہوں نے پہلے دن سے یہی احساس دلایا کہ میں غیر نہیں ہوں۔ اپنائیت کے احساس سے 2 ماہ بہت سکون سے گزر گئے۔
پھر رفتہ رفتہ اس گھر کے اسرار کھلنے لگے۔ پاس پڑوس سے سن گن ملی کہ پہلے یہ لوگ بہت غریب تھے، رفتہ رفتہ امیر ہو گئے۔ میرے سسر صاحب 3 قسم کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مٹھی چھالیاں بنانے کا کارخانہ تھا اور دوسرا کارخانہ مسالوں کا تھا، تیسرا چائے کی پتی کا کاروبار تھا۔ اس کاروبار میں میرے 4 دیور بھی برابر کے شریک تھے، جبکہ میرے شوہر کی ڈسپینسری تھی اور وہ ڈاکٹر کہلاتے تھے۔ شادی کے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈسپینسر کا کورس کیا ہوا ہے اور قریبی دیہات میں چھوٹا سا ہی مکتب چلاتے ہیں۔ دیہات کے سادہ لوگ ان کو سچ مچ کا ڈاکٹر ہی سمجھتے تھے۔ ساتھ ہی دواؤں کے ایک چھوٹا سا اسٹور بھی کھول رکھا تھا، جہاں سے دیہاتی بیچارے ان کے بتائے ہوئے نسخوں سے دوا خریدتے تھے۔ جہاں میرے میاں مطب کرتے تھے وہ دیہات شہر سے صرف 7 میل دور تھا۔ میں اپنے سسرال میں ہی رہتی تھی۔ میرے میاں ہفتے میں 2 دن کے لیے ہی گھر آتے، باقی دن وہ اپنے مطب پر رہتے تھے۔ ایک بار میں نے ساتھ جانے کو کہا تو بولے، میں تمہیں وہاں اس لیے نہیں لے جا سکتا کہ دیہات کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تم وہاں اکیلی نہیں رہ سکو گی کیونکہ میں تو رات ان مریضوں میں الجھا رہتا ہوں۔ ان کا جواب سن کر میں چپ ہو گئی۔ ہمارے گھر کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں ہم سب کی رہائش تھی جبکہ دوسرا بڑا حصہ میں ان کے کارخانے لگے ہوئے تھے۔ کارخانے میں اجرت پر مرد اور عورتیں کام کرتے تھے، تاہم کچھ کام گھر کی عورتوں کے بھی ذمے تھے جو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھیں۔ جب شادی کو 3 ماہ گزر گئے تو ایک دن میری ساس نے کہا، دلہن اب تم بھی اس کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ جی اچھا امی جان، میں نے جواب دیا، جو کام آپ کہیں گی میں کر دیا کروں گی۔ اگلے روز جس حال کمرے میں پسی ہوئی مسالے کی ڈھیریاں ہوتی تھیں وہ مجھے وہاں لے گئیں اور بولی، تم ایسا کرو کہ ان 2 قسم کی ڈھیروں کو اتنے تناسب سے ملاتی جاؤ، بس اتنا ہی کام ہے۔ انہوں نے مجھے ناک ناپنے کو خاص قسم کا ڈوریوں والا رومال دیا۔ میں ناک منہ لپیٹ کر مرچوں والی ڈھیری کے پاس بیٹھ گئی اور غور سے ان ڈھیریوں کو دیکھا تو ان میں ایک ڈھیری سرخ مرچوں اور دوسری رنگے ہوئے باریک برادے کی تھی۔ گویا ملاوٹ کا کام ہم گھر کی عورتوں کو کرنا تھا۔ یہی حال ہر مسالے کا تھا، حتیٰ کہ چائے کی پتی گھٹیا قسم کی اعلیٰ کوالٹی کے ڈبوں میں بھر کر زیادہ داموں میں بیچی جاتی تھی۔ چھالیاں گلی سڑی مضر صحت رنگ میں رنگنے کے علاوہ سکرین کے زہر سے مٹھی کی جاتی۔ میرا سر چکرانے لگا، میرا ضمیر گوارا نہ کرتا تھا کہ ایسے گھٹیا کاموں میں ان لوگوں کا ہاتھ بٹاؤں، جبکہ سسرال کے کسی ایک فرد کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ دولت کمانے کی خاطر وہ جو کام کر رہے ہیں کس قدر گھٹیا اور اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ یقین کریں، جب پہلی بار میں نے پسی ہوئی سرخ مرچوں میں برادہ ملایا تو میرے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ دل رو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے مگر لب خاموش تھے۔ سسرال میں کس سے کیا کہتی، یہ تو سارا کنبہ ہی بگڑا ہوا تھا، ان پر میری نصیحت کا کیا اثر ہونا تھا۔ انتظار کرنے لگی کہ شوہر صاحب آئیں تو ان سے کہوں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور نہ میں ملاوٹ کتنے بڑے جرم میں آپ لوگوں کی شریک بن سکتی ہوں۔ خدا خدا کر کے 6 دن گزر گئے۔ 7ویں روز زاہد آ گئے۔ ان سے کہا کہ آپ کے والد اور بھائی، والدہ اور بہنیں سب کے سب جس غلط کاروباری رنگ کو اختیار کیے ہوئے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بظاہر تو آپ شریف کہلاتے ہیں، کوٹھی نما گھر میں رہتے ہیں، مگر ایسی دولت سے کیا فائدہ جب رزق حلال اس میں شامل نہ ہو۔ ہمارے والد صاحب نے تو ہمیشہ ہمیں رزق حلال کھلایا ہے اور ہر کام ضمیر کی روشنی میں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں خلاف ضمیر کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ کام کرنا تو کجا، میں گھر میں یہ دھاندلی اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میری ایک ہفتہ کی گھٹن تھی جو شوہر کے سامنے ان الفاظ میں نکلی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میری باتوں کی صداقت کو تسلیم کر لیں گے۔ بھلا ملاوٹ کی چیزیں لوگوں کو کھلا کر انہیں بیماری میں مبتلا کرنا ایک گھناؤنا جرم نہیں تو اور کیا تھا؟ میری باتیں سن کر زاہد نے فرمایا، اپنی بکواس بند کرو اور خبردار جو آئندہ ایسی خرافات مجھے سنائیں طلاق دے دوں گا۔ مت پوچھیے کتنا دل کو صدمہ پہنچا، میرا سراپا ہی سلگ اٹھا، رو رو کر پاگل ہو گئی۔ اب تو تمام گھر والوں کو میری پریشانی کا علم ہو گیا اور وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے پرائی قوم کا جاسوس ان کے قبیلے میں گھس آیا ہو۔ میں سخت پریشان رہنے لگی تھی لیکن انہیں میری پریشانی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اب میں اس دن کو کوستی کہ ایسے بے ضمیر لوگوں میں رشتہ ہوا۔ میرے والد بیچارے تو ایک معمولی ٹیچر تھے، اپنی سادگی کی وجہ سے ان لوگوں کو نہ پہچان سکے۔ انہوں نے کتنے دکھ سہ کر مجھ کو ایم اے کرایا تھا۔ سوچتی تھی کس دن کے لیے یہ لوگ صرف دولت مند ہی نکلے، تعلیم یافتہ بھی نہ تھے کہ کم از کم میری بات سننے کا ہی ان میں حوصلہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری ذرا سی بات پر طوفان اٹھا دیتے، سچ بات کہتی تو الٹا مجھ پر ہی لعن طعن کرتے کہ بیوقوف لڑکی ہے، اپنے ہی گھر کی خوشحالی کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ کاش میرے والدین خوشحال گھرانے کے بجائے کسی ایماندار مگر غریب گھر میں بیاہ دیتے۔ میں پڑھی لکھی تھی، ملازمت کر کے اپنے گھر کے حالات سدھار لیتی، دل کو سکون تو میسر رہتا۔ اب تو میں ہر وقت غمزدہ و پریشان رہنے لگی، کھانا کھاتی تو کراہت آتی کہ رزق حرام کھا رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ دل کی گھٹن بڑھتی گئی۔ جب پتہ ہوا کہ
قریب ہی کھرے میں کوٹ ملایا جا رہا ہے، جب علم ہو کہ ایسا کچھ غلط ہو رہا ہے جو لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اف، کتنی روح فرساں بات تھی۔ سوچ کر ذہنی بیمار پڑتی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ملاوٹ کا کاروبار جاری تھا۔ اب میں نے نماز کی طرف دھیان دیا۔ ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگتی کہ خدایا تو مجھے سکون دے اور ان لوگوں کو سدھار دے اور سیدھی راہ دکھا یا پھر مجھے اس کرانے سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ کارخانے پر چھاپا پڑ گیا، سر دھر لیے گئے، 1 لاکھ روپیہ دے کر پولیس سے جان چھڑائی۔ ابھی اس واقعے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ میرے شوہر گرفتار ہو گئے۔ ایک دیہاتی عورت کو غلط انجیکشن لگا دیا جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گئی اور یہ اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ ڈسپنسری پر پولیس نے قبضہ کر لیا۔ مطلب کی تلاشی لی تو کئی مضر صحت جیلی دوائیں نکلیں۔ اس کے علاوہ ادویات جو تاریخ گزر جانے کے بعد ضائع کر دینی چاہیے تھیں، وہ یہ خرید لیتے اور ان کو استعمال کر کے روپیہ کھڑا کر لیتے تھے۔ کئی ڈبے ایسے سرکاری اسپتالوں میں سے اسمگل شدہ دواؤں کے نکلے جو حکومت غریب مریضوں کے لیے مفت مہیا کرتی ہے اور سرکاری اسپتالوں سے ضمیر فروش ملازموں کے ذریعے ایسے ہی عطائی ڈاکٹروں کے پاس فروخت کر دی جاتی ہیں۔ دائی صاحب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکیاں دیں، اگرچہ میں نے ان کو اندر نہ کرایا تھا۔ قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جاں بحق ہونے والی مریضہ کے لواحقین نے ان کو اندر کرا دیا تھا۔ جب طلاق کی دھمکیاں ملی تو والد صاحب نے عدالت کے ذریعے ان بے ضمیر لوگوں سے نجات حاصل کر لی۔ سسر صاحب کے کارخانے بھی بند ہو گئے۔ یہ بھی سب قدرت کی طرف سے ہوا تھا۔ جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر غریبوں کا حق مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آئیں گے، وہ ضرور ایک دن گھیر لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ قانون سے بچ بھی جائیں تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میں آج متعلقہ کا داغ لیے ہوئی ہوں مگر اس سے میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے برے لوگوں سے نجات دی، ورنہ میری اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ اب زیادہ آبرو بھری زندگی جی رہی ہوں، ایک کالج میں لیکچرر ہو گئی ہوں اور اپنے والدین، بھائی بہنوں کی خدمت کا موقع میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔